جی بالکل، ہم اس ٹائم موجود ہیں جامعہ سلفیہ فیصل آباد، جو کہ ایک انٹرنیشنل لیول کا ایک ادارہ ہے. اور یہاں پہ ہم جب پہنچے، کیونکہ یہاں پہ ایک بڑی اہم خبر تھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جب فیصل آباد آ رہے ہیں اور انہوں نے اسپیشل جو ادارہ چوز کیا، انہوں نے کہا کہ میں جامعہ سلفیہ بھی وزٹ کروں گا. تو اس سلسلے میں ہم جہاں پہ جامعہ سلفیہ میں آئے، ہم یہاں پہ طلبہ اساتذہ سے جب ملے تو ہمیں پھر یہاں پہ ایک چیز ملی کہ یہاں پہ ایک بڑا زبردست انہوں نے اپنا ایک ڈیجیٹل میڈیا کا اور ایک اپنا سیشن سٹارٹ کیا ہے، جس کو پورا ایک المصباح چینل کے اسٹوڈیو کے نام سے ایک چینل بھی لے کے چل رہے ہیں، جس پہ جو بچوں، ہر عمر کے بچوں کے لیے ایک سبجیکٹ اور کورسز کو لے کے بھی چل رہے ہیں. تو اس سارے جو یہ ویسے تو سارا اپنا اس کو دیکھتے ہیں قاری عبدالقیوم فرق صاحب، آئیں ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے قاری صاحب؟ ٹھیک ہے الحمد للہ، اللہ کا شکر. آپ سنائیے. اچھا قاری صاحب، میں کیونکہ مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں پہ یہ چیز دیکھ کے کہ یہاں پہ ڈیجیٹل میڈیا کو بڑا اچھا پریزنٹ کر رہے ہیں، اور جہاں پہ جو جیسے آپ سے پہلے آپ سے بات ہوئی کہ جو لیکچرز وغیرہ ہوتے ہیں اس کو بھی ریکارڈ کر کے جو بچے کلاس نہیں لے سکیں یا اس کے بعد وہ سیشن آن لائن بھی ہو جاتے ہیں. یہ ایگزیکٹ پہلے ہم نے دنیاوی تعلیم کے اندر تو ایسا دیکھا تھا، یہ دینی تعلیم کے اس کی بڑی ضرورت تھی اور اس کو اڈاپٹ کیا. یہ ہمیں بڑی خوشی ہے. اس کو اب جو ماشاء اللہ اب لے کے چل رہے، کتنے عرصے سے یہ سٹارٹ ہوا اسٹوڈیو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جامعہ سلفیہ میں المصباح اسٹوڈیو کا آغاز جو ہوا ہے وہ اسی سال کیا ہم نے. اس سے پہلے کوئی باقاعدہ طور پر میڈیا پر جامعہ سلفیہ کا کام نہیں تھا، تو وقت کی ضرورت تھی، یہ ہونا چاہیے تھا. تو الحمدللہ جامعہ کے اساتذہ کو اور خاص طور پر مدیر التعلیم یعنی پرنسپل چودھری محمد یاسین ظفر صاحب، ان سے مشاورت کے بعد ہم نے یہ سارا پروگرام بنایا ہے. اس پر کافی خرچہ بھی آیا ہے، لیکن الحمدللہ وہ خرچہ ہمیں بھول گیا جب یہ سارا کام لوگوں نے دیکھا اور انہوں نے اس پر ہماری تعریف کی. اصل تعریف تو اللہ رب العزت کی ہے، لیکن ہمارا جو کام تھا ٹوٹا پھوٹا کام تھا ابتدائی طور پر، اور ابھی بھی ایسے ہی ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. تو بنیادی طور پر ہم نے اس کا جو آغاز کیا ہے وہ اس لیے تھا کہ لوگوں کے اندر دعوت اور تبلیغ اور قرآن و سنت کی جو بات ہے وہ اچھے طریقے سے پہنچ جائے. چونکہ اس چار دیواری میں صرف وہی سن سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں جو یہاں موجود ہیں. جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک پہنچانے کا یہ بہترین ذریعہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو موبائل پر بھی یہ کام ہو سکتا ہے، اچھے موبائل موجود ہیں، لیکن جس انداز پر ان چیزوں کے ساتھ یعنی اچھے کیمرے کے ساتھ، اچھے مائک کے ساتھ اور اچھے سیٹ اپ کے ساتھ ہم اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، اس کے لیے ہم نے ساری تگود اور کوشش کی ہے. جی جیسا آپ نے مجھے بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ اس چار دیواری کے اندر تو بہت کچھ پڑھایا جا رہا ہے. یہاں پہ عالم اور بڑے شیخ الحدیث ماشاءاللہ پڑھ کے نکل رہے ہیں، پر اس چار دیواری کے بعد کیسا جائے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس ٹیکنالوجی کو کیا ہے بڑا اچھا ہے. اب یہ صرف نہ صرف فیصل آباد، نہ صرف پاکستان، بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ لوگ اس کو بڑا لائک کر رہے ہیں، ان کو سن رہے ہیں، اور پھر آگے وہ اپنا کہتے ہیں کہ ان سے اس پہ بڑے سوال و جواب ہوتے ہیں، اور اسپیشل ان کے اوپر سیشن بھی ہوتے ہیں کہ جو کہ ایز پر ان کے جو وہاں کے لوگ ہیں ان کی ریکوائرمنٹ کے اوپر بڑا کرتے ہیں. اچھا قاری صاحب، ایک چیز اور بتائیے گا کہ یہاں ایک بڑی اور اہم خبر کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ایک عالم اسلام کے بڑے اسکالر بھی ہیں، اور ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ جامعہ سلفیہ کے اندر امام مسجد بھی آئے ہیں، مسجد نبوی کے امام بھی ہیں، اور عظیم اسکالرز بھی یہاں پہ آتے ہیں. اب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آ رہے ہیں فیصل آباد میں، اور پھر انہوں جامعہ سلفیہ میں آ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں پوچھیں طلبہ کے اندر کیا جوش و خروش ہے؟ آپ کا کیا؟ میری پہلے ملاقات بھی ہوئی ہے چودھری یاسین، انہوں نے بڑی ڈیٹیل بتایا کہ بچے خوش ہیں، اور آپ تھوڑا سا بتائیں، آپ تھوڑے سے ینگ بھی ہیں، آپ زیادہ خوش ہیں اس پر. حتیٰ کہ جو نمازی ہیں اس جامعہ سلفیہ میں نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے محلے کے نمازی، انہوں نے بھی بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کیا ڈاکٹر صاحب کو، اور اچھی خواہشات کا، نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے. جی بڑا زبردست. انہوں نے کہا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں اور جوش و خروش نہ صرف طلبہ میں، نہ اساتذہ میں، یہاں کے نمازی حضرات اور جو یہاں پہ پرانے اسٹوڈنٹ چھوڑ کے چلے گئے ہیں وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک سیشن میں جوائن کیا جائے، کیونکہ اب ماشاءاللہ یہ اتنا بڑا مجمع ہو رہا ہے کہ اب اس میں یہ پوری ترتیب ٹیم دے کے، پوری ٹیم تشکیل دے کے اب اس کو یہ مینیج کر رہے ہیں. اچھا قاری صاحب، ماشاءاللہ آپ بڑی ینگ ایج میں ہیں، تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں کہ مثلا آپ کہاں سے پڑھے، پھر آپ نے کیا کیا، اور ابھی کیا آگے کیا پلان ہے؟ جی میں نے سب سے پہلے تو اسکول پرائمری پاس کیا تھا چڑم والا سے. اس کے بعد میں نے قرآن مجید حفظ کیا استیانہ بنگلہ سے. پھر میں نے درس نظامی پڑھا 2 سال استیانہ بنگلہ سے. اس کے بعد جامعہ سلفیہ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی ہے. 2016 میں میری فراغت ہوئی تھی، اور 2016 میں ہی بطور مدرس جامعہ سلفیہ میں میری تقرری ہوگی.
اور 2017 میں بطور امام یہاں پر جو ہے مجھے منتخب کیا گیا. اس کے ساتھ جامعہ کے اور بھی بہت سارے کام ہیں جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو رہے ہیں. المصباح اسٹوڈیو ہے جہاں اس وقت آپ تشریف رکھتے ہیں, یہ بھی ہم نے شروع کیا. اور باقی کچھ کام ہیں جو ہم مل جل کے سارے کر رہے ہیں یہاں پر, ٹیچرز بھی اور طلباء کے ساتھ بھی. تو الحمدللہ آئندہ بھی دین کی خدمت کے لیے ہم وقف ہیں. اس کی نشر و اشاعت کے لیے جتنی بھی اللہ رب العزت نے طاقت اور سکت دی ہے وہ ساری اس کے لیے صرف اور استعمال کریں گے انشاءاللہ. جی جیسے انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ یہ یہیں کے اسٹوڈنٹ ہیں, اور یہ جامعہ کی بڑی اچھی بات ہے کہ جو یہاں پہ فارغ التحصیل ہوتے ہیں وہ ان کو اپنے ساتھ انگیج بھی کر لیتے ہیں. جیسے قاری صاحب 16 میں انہوں نے ہوئے ماشاءاللہ, ان کو اب تقریباً یہاں سے اٹیچ ہوئے کو 8-9 سال ہیں. پھر انہوں نے امامت ماشاءاللہ کرواتے ہیں بڑی چھوٹی عمر میں, یہ بڑی اعزاز کی بات ہے. پھر ساتھ میڈیا کو بھی لے کے چل رہے ہیں. اچھا جی, آپ نے بتایا کہ اس سال آپ نے یہ میڈیا شروع کیا, تو ماشاءاللہ باقی تو سارے آپ کے اسٹوڈنٹ آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں, تو کتنی کی ٹیم ہے آپ کی اس المصباح اسٹوڈیو کی؟ المصباح اسٹوڈیو کی ٹیم ہماری کو اتنی بڑی نہیں ہے, مطلب 3 لوگوں پر مشتمل ہے. اچھا اچھا اچھا, ان میں میں ہوں اچھا اور 2 اسٹوڈنٹ ہیں. اچھا جی, بس 1 2 3. ہاں جی. اچھا اچھا اچھا. تو یہ سارا کچھ ہم خود ہی مینیج کر رہے ہیں. اچھا, ویڈیو بھی خود ہی بناتے ہیں, ایڈیٹنگ بھی خود ہی کرتے ہیں, پروگرام بھی خود ہی مرتب کرتے ہیں. اساتذہ کو لیٹر بھیجتے ہیں, ان کو ملتے ہیں, انہیں بتاتے ہیں اس طرح کا پروگرام ہے, یہ نوعیت ہے, اتنا ٹائم ہوگا اور اتنے ٹائم میں آپ نے یہ بات کرنی ہے. اگر وہ مطلب کورس زیادہ ہے, ٹائم پیریڈ زیادہ ہے, تو اس کو ہم پھر اس طرح مینیج کرتے ہیں کہ مطلب منٹس میں بانٹ لیتے ہیں. 5 منٹ کا کلپ نکال لیا, 7 منٹ کا نکال لیا, 10 منٹ کا نکال لیا, مطلب بات پوری ہے. تو اس کو ہم پھر چھوٹے جو پلیٹ فارمز ہیں, مطلب سوشل, فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, وہاں پر ہم چھوٹی ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں. اور جو بڑے ہیں جیسے یوٹیوب ہے, وہاں پر وہ پھر جو تفصیلی ویڈیو ہوتی ہے, لمبی ویڈیو, وہ وہاں پر اپلوڈ کر دیتے ہیں. لیکن ٹیم ہماری 3 افراد پر مشتمل ہے. چل, یہ بڑی زبردست بات ہے کہ ٹیم ہے. ہمارے ساتھ سمامہ بھی موجود ہے. سمامہ بھی آپ کی ٹیم کا حصہ ہے؟ اچھا, ایک آپ ہیں ماشاءاللہ, ایک سمامہ, تیسرے ہمارے دوست کون ہیں؟ وہ طیب ہے, وہ بھی اس کا کلاس فیلو ہی ہے. اچھا جی. اور میرا بھائی ہے چھوٹا. اچھا 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 اچھا, بڑا طیب بڑا پیارا نام, ہم چھوٹے سے پڑھتے آ رہے ہیں, پہلا کلمہ طیب طیب میں نے پاک, سبحان اللہ, کیا پسند. تو سمامہ سے بھی ہم ملے, تو سمامہ نے بڑی اچھی ماشاءاللہ ہمیں یہاں پہ کیا, اور وہ بھی 7ویں سال میں یہاں پڑھ رہے ہیں. اور کرسا پھر اپنا میرے خیال انتظامات تو سے, اور اپنا باقی اپنا جو ہے ہمارا جو یہاں جو پنڈال ہوگا وہ کوئی ہال میں ہم کریں گے یا کوئی ڈاکٹر صاحب کا؟ جی, یہ پروگرام جو ہے ہمارا صرف جامعہ کے اسٹوڈنٹس کے لیے, اچھا, جامعہ کے طلباء اور جامعہ کے ٹیچرز, اساتذہ اکرام, ان کا ہے. باہر سے کسی بھی شخص کو آنے کی یہاں پر اجازت نہیں دی ہمیں. جو فیصلہ آباد کی گورنمنٹ ہے, اس نے, پاکستان کی گورنمنٹ, خاص طور پر سٹی فیصلہ آباد کی, انہوں نے پابندی لگا دی ہے کہ باہر سے کوئی شخص یہاں پر نہ آئے. تو ہم جو چونکہ خواہش رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے آنے کی, اگر ان کی آمد اس بات کے ساتھ مشروط ہے کہ یہاں پر باہر کا کوئی شخص نہ آئے, تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ واقعی باہر سے کوئی شخص یہاں پر نہ آئے. تو جو پروگرام ہے ہمارا, وہ نیچے مسجد کی جو بیسمنٹ ہے آپ نے دیکھی ہوگی, جی جی, بڑی بیسمنٹ ہے, وہاں پر ہم پروگرام کریں گے انشاءاللہ. جو لوگ وہاں پر سما جائیں گے, ٹھیک ہے. باقی ہمارے پاس 2 ہال اس کے اوپر اور ہیں بڑے, اتنے ہی بڑے, تو وہاں پر بھی کچھ لوگ آ سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا, مجھے تھوڑا بتائیں کہ ہمارے جو اس ٹائم کرنٹ یہاں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنے طلباء ہیں وہاں پہ؟ 1000+ ہے ماشاءاللہ. اچھا, 1000+ ہے. تو اندازاً, اچھا اب جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ نمازی حضرات بھی کہہ رہے ہیں اور پرانی طلباء بھی کہہ رہے ہیں, تو ہم اندازاً اب جو 3 ہال ہیں اس میں کتنے لوگ مطلب کتنے ہمارے طلباء, دوست, ہمارے اسٹوڈنٹ سما جائیں گے, یہ باقی پھر کہاں جائیں گے؟ اگر تو ہم اجازت دے دیں, یا گورنمنٹ اجازت دے دے ہمیں کہ یہاں پر لوگ آ جائیں, تو پھر 3 ہالوں میں میرے اندازے کے مطابق کوئی 14 سے 15 ہزار لوگ آ جائیں گے. چلے ماشاءاللہ, یہ بڑی زبردست بات ہے. باقی جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ گورنمنٹ آف پنجاب, جیسے اس سے ہم بتاتے چلیں گے, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب 25 تاریخ کو فیصل آباد آ رہے ہیں, گول مسجد غلام آباد, مولانا ضیاء القاسمی صاحب نے جو اس کی بنیاد رکھی تھی, اب ان کے بیٹے صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی صاحب اس کو کر رہے ہیں, وہاں ان کا جمعہ ہوگا. پھر انہوں نے اسی میں درمیانی اسکیجول ان کا جامعہ سلفیہ میں طلباء کے ساتھ سوال و جواب کا ہے. پھر اسی کے ساتھ ان کا پھر جو بہت ایک بڑا مجمع ہوگا جس
کو وابٹا سٹی میں ازر پارک میں، جس کو اپنا کاشف رنداوا صاحب اور حافظ شفیق عائشہ صاحب اس کو سارا مینیج کر رہے ہیں. وہ تقریباً جب میں ہماری بات ہوئی کاشف رنداوا صاحب سے، انہوں نے بتایا کہ ہم پارک میں کوئی 1 لاکھ سے لوگ بھی سما جائیں گے. اور وہاں پہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اسپیشل جو لیڈیز کا بھی سیپریٹ اہتمام ہے، اور پلس اپنا کہتے ہیں وابٹا سٹی کے اندر جو منورٹیز ہیں ہمارے، جو بھی دوسرے ہیں، کرسچینٹی ہے یا ہندوازم، سکھ، جتنی بھی ہمارے ہیں، تو ان کے لیے بھی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ان کے ساتھ باقاعدہ ایک بڑا سیشن کریں گے. اور ہم اینڈ پہ اس بات کو انکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب کا دورہ تھا فیصل آباد پاکستان کا، اس کے بعد پھر وہ ان کا اسپیشلی پہلے پلان نہیں تھا. پھر یہاں کے جو علماء اکرام اور یہاں کی جو بڑی پرسنالٹیز تھیں وہ جا کے ڈاکٹر صاحب سے ملی. پھر ڈاکٹر صاحب نے جب جامعہ سلفیہ اور ان اداروں کو پتہ لگا تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. اب وہ پھر فیصل آباد آئیں گے، اور یہ ایک بڑی فیصل آباد کے لیے اور یہاں پہ اہل علاقہ کے لیے، اہل شہر کے لیے ایک بڑی عظیم اور سعادت کی بات ہے. جی.